ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ میرے آفس کا ایک دوست بائک پہ بھیگتے ہوئے آفس پہنچا۔ اس کے کپڑے گیلے تھے اور کہیں کہیں گیلی مٹی کے نشان۔ وہ بہت لیٹ ہو چکا تھا اور اس کے پاس کپڑے سکھانے تک کا ٹائم نہیں تھا۔ اس وقت آفس میں ظہر کی جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ وہ دوست 5 وقت کا نمازی اور ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا، لیکن وہ لیٹ ہو چکا تھا اور وہ آفس آ کے سیٹ پہ بیٹھا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اتنے میں ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی اور اس دوست کو آفس کے ایک شخص نے آ کے کہا کہ ظہر کی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنے آ جاؤ۔ اس دوست نے آگے سے جواب دیا کہ میں ابھی بارش میں بھیگتا ہوا آیا ہوں اور روڈ پہ موجود پانی میرے کپڑوں پر لگ گیا ہے اور میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ پہ جا بیٹھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ اسی دوران عصر کی نماز کا ٹائم آیا، مغرب کی نماز کا ٹائم آیا اور وہ دونوں نمازیں بھی اس نے نہ پڑھی اور اس طرح 3 نمازیں اس شخص نے قضا کر دیں۔ اس دوست نے چونکہ علم دین نہیں سیکھا تھا تو نمازی ہونے کے باوجود گناہ کبیرہ کر بیٹھا، اور یہی حالت ہم میں سے بہت سے لوگوں کی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز اور دین کی بیسک چیزوں کا علم سیکھنا ہم پر اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ روڈ پہ پڑا کیچڑ اور یہ پانی جو ہوتا ہے روڈوں پہ، یہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور نماز کیسے ادا کریں؟ آئیے آج اس سوال کے جواب کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آسمان سے نازل ہوا پانی یعنی بارش یہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو خود ناپاک نہیں ہے اور جب تک اس پہ کنفرمیشن کے ساتھ کوئی ناپاک چیز ملی نہیں ہے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کے روڈ، ان کی مٹی اور پتھر یہ بائی ڈیفالٹ پاک ہوتے ہیں، تو ان پہ جب پاک پانی گرے گا تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روڈ پہ پڑا یہ پانی بعض دفعہ اس کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو جاتا ہے یا کوئی اور ناپاک چیز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک 100% کنفرمیشن کے ساتھ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ گٹر کا پانی اس کے ساتھ ضرور شامل ہوا ہے یا کوئی ناپاک چیز آپ نے اس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، تب تک اس کو پاک ماننا ضروری ہے۔ اب یہ 100% کنفرمیشن کہاں سے آئے گی کہ یہ پانی ناپاک ہے؟ وہ اس طرح آئے گی کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس روڈ پہ پڑے پانی کے ساتھ گٹر کا پانی مکس ہو گیا ہو، یا تو اس میں گٹر کے پانی کی اسمیل آ رہی ہو، یا تو اس کا کلر یہ بات بتا رہا ہو 100% کنفرم کہ یہ گٹر کا پانی ہے۔ بعض دفعہ روڈ پہ پڑا پانی پڑے پڑے بلیک ہو جاتا ہے، اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، تو ایک شک سا کریٹ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو شک ہے کہ یہ گٹر کا پانی ہے یا نہیں، کوئی اسمیل نہیں آ رہی، آپ نے خود مکس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف کلر سے شک پیدا ہوا ہے، تو اس شک کی وجہ سے اس کو ناپاک نہیں مان سکتے، اس کو پاک ماننا ضروری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کو ناپاکی شامل ہونے کا کسی چیز کے اندر شک ہو، 100% آپ نہ کہہ سکیں، تو اس چیز کو پاک ہی ماننا ہوگا، کیونکہ صرف شک سے کوئی پاک چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ یہی ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں پرنسپل یا اصول سکھایا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس دوست کی طرف کہ جس نے اپنی نمازیں قضا کر دی۔ اس دوست کو چاہیے تھا کہ اگر تو اس کو روڈ پہ پڑے پانی پہ صرف شک تھا تو شک کی بنا پہ اس کو ناپاک نہیں ماننا چاہیے تھا، بلکہ اس پانی کو وہ پاک مانتا اور اسی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتا اور نماز ہو جاتی۔ اور بالفرض اگر یقین کے ساتھ ہی کوئی گٹر کا پانی اس کے کپڑوں پہ لگ گیا ہوتا تو اس کپڑے کے جتنے حصے پہ گٹر کا پانی لگا، اس حصے کو وہ واش روم میں جا کر نل کے نیچے اس حصے کو دھو لیتا، وہ پانی سے بہتے ہوئے پانی سے دھوتے ہی وہ پاک ہو جاتا اور وہ پہن کر نماز پڑھ لیتا، اور یہی کرنا اس کے لیے ضروری تھا، لیکن اس نے یہ نہ کیا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ ہمارا دین ہمارے لیے آسانی ہی چاہتا ہے، ہمارے لیے کہیں بھی مشکل نہیں چاہتا۔ یہ ہم ہیں جو سیکھتے نہیں ہیں دین کو اور پھر غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان پہ عمل کر کے دوسروں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔